میں آپ کا انجینئر کشور کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم کھڑے ہیں سندھ کا سب سے بڑا گردوارہ جو حیدرآباد میں مقیم ہے، اور یہاں پہ یوم ولادت جو ہے وہ منائی جا رہی ہے بابا گرو نانک صاحب کی، اور یہاں پہ آج یہ تیسرا دن ہے، یعنی لاسٹ ڈے ہے۔ 3 دن کی رسومات تھی اور یہاں پہ تیسرا دن جو ہے لاسٹ ڈے ہے، یہاں پہ رسومات کا چل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے سب سے زیادہ رش بھی بہت ہے، اور یہاں پہ مختلف قسم کے جو ایونٹس ہیں اور مختلف قسم کی جو عبادات ہیں وہ یہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑا جو گردوارہ یہاں پہ جو ہے ڈنر بھی چل رہا ہے، رات کو 8 بجے سے لے کے رات کے 1 یا 2 بجے تک مختلف قسم کے سٹالز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مختلف سٹالز پہ اور وہاں پہ دیکھیں کون سی گہما گہمی چل رہی ہے اور کون کون سے وہاں پہ کام چل رہے ہیں، اور پھر میں آپ کو اندر کے مناظر بھی دکھاتا ہوں جہاں پہ کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ گردوارے میں جیسے ہی آپ انٹرن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت شاندار جو ہے وہ کار پارکنگ انتظامیہ کی طرف سے الاٹ کی گئی ہے، جہاں پہ کارز اور بائکس آپ پارک کر سکتے ہیں۔ بالکل ہی سینٹر پہ ایک بہت عالی شان چبوترا بنایا ہوا ہے، جس چبوترے میں کچھ انتظامیہ کے لوگ اور والنٹیئرز جو ہیں وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پورے اجتماع میں پاکستان سے بہت سارے علاقوں سے یاتری یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی رسومات ادا کرتے ہیں۔ بچے بھی بہت ہی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ریحانہ حسین ہے۔ ہم نے یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگائی ہے فاطمی فاؤنڈیشن کے حوالے سے، تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کی بچوں کے لیے۔ یہاں پہ ہم نے جو سپورٹ دی ہے گوپال صاحب نے، گوپی صاحب نے، اور جو آل ہیں یہاں پہ ممبر، سب نے ہمیں بہت زبردست سپورٹ دیا ہے۔ تو ہمارا ہر دفعہ یہاں پہ کیمپ لگتا ہے تو ہمیں اچھی سپورٹ ملتی ہے، اور اس بار بھی بہت اچھی سپورٹ ملی ہے۔ بس آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے یہاں پہ بلڈ دیں، اور ہمارا فاطمی فاؤنڈیشن جو ہے وہ فری آف کاسٹ ان کو بلڈ لگاتا ہے۔ تو برائے مہربانی ریکویسٹ ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور خون کا عطیہ دیں، سوا کریں، اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے سب سے۔ انتظامیہ کی طرف سے وہاں پہ ایک سیکشن بنایا گیا جہاں پہ آپ اپنے بوٹ، چپلز اور سلیپرز جو تھے وہ وہاں پہ آپ فری آف کاسٹ رکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ جو والنٹیئر لڑکے وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے، اور رسومات ختم ہونے کے بعد آپ ان ٹوکن کو واپس کر کے اپنی جو بلانگنگز تھی، چیزیں تھیں، وہ واپس لے سکتے ہیں۔ اور چھوٹے چھوٹے سٹالز بھی لگے ہوئے تھے جہاں پہ مذہبی چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں۔ بچوں نے اور خاص طور پہ جو لیڈیز نے، ان کی انٹرسٹنگ وہاں پہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہ ان کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں تو ان پہ ان کا لگاؤ زیادہ تھا۔ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत ही हैदराबाद में जो प्रोग्राम हली रहा है 3 ॾींहं खां, हिते संगत हैदराबाद की तरफां चांहि जो स्टॉल लॻल आहे, काफ़ी संगत आई आहे ॿाहिरां खां। सीढ़ियों की मदद से हमने ऊपर जाने की कोशिश की। एक तो रश बहुत ज़्यादा था और जिसकी वजह से थोड़ा पहुंचने में थोड़ी दिक्कत हुई, मगर आखिरकार हम ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच चुके। तो जैसे ही सामने हम दाखिल हुए, एक भंडारा था जहां पे हज़ारों के तादाद में लोग जो थे वो वहाँ पे खाना खा रहे थे, और मैंने जो अंदाज़ा वहाँ पे किया और इंतज़ामिया से पूछा तो अप्रॉक्सीमेटली एक वक्त में 500 लोग जो थे वो आराम से खाना खा सकते हैं इस पूरे सेक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, उन्होंने सब ने जो है वहाँ पे खाना पेश करने में जो है वो अपना किरदार अदा किया, शमूलियत अख्तियार की। मुख्तलिफ़ किस्म के जो खाने और मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें डिशेस थी वहाँ पे थी, मीठा भी वहाँ पे था, और बिरयानी और मुख्तलिफ़ 7-8 डिशेस थी, वो भी वहाँ पे जो यात्री आ रहे थे जो वहाँ पे उस गुरुद्वारे में उसको वो पेश करते जा रहे थे। और मैंने भी वहाँ पे जो है उस भोजन से जो वहाँ पे सर्व किया जा रहा था, तो मैंने भी वहाँ पे रात का जो है खाना वहाँ पे खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। और उसके बाद मैंने जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे जाने की कोशिश की। आपने देखेंगे हद से ज़्यादा रश थी, बहुत कंजस्टेड इलाका था, बहुत कंजस्टेड एरिया था।